السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے متعلق یہ سوال آیا ہوا ہے کہ عید کے موقع پر فقراء و مساکین کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں. بچوں کے لیے کپڑے تیار کرنا ہے، جوتے چپل لینا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے اور بہت سے اخراجات جو ہے ہوتے ہیں. تو غلے کی شکل میں یہ ضرورت پوری نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے نقدی کی شکل میں اگر دیا جائے تو زیادہ مناسب ہوتا ہے. یہ بعض احباب باور کراتے ہیں. تو اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے، یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا جب شریعت نے صرف فقراء اور مساکین کے لیے صدقۃ الفطر مقرر کیا ہوتا. اگر فقراء و مساکین کے لیے صرف اسلام نے صدقۃ فطر مقرر کیا ہوتا لوگوں پر، تب تو یہ سوال پیدا ہوتا کہ دوسری ضروریات کی تکمیل کیسے کریں گے. لیکن اسلام نے صدقۃ الفطر ہی نہیں، یہ تو ایک معمولی چیز ہے، حصہ ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ فرض کی ہے، اور اسی طرح نفلی صدقات و خیرات کی طرف توجہ دلائی. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، حق مقرر کر دیا ہے. اس لیے یہ سوال کرنا بیجا ہے کہ جو ہے وہ اور ضروریات کے، وہ زکوٰۃ کے ذریعے، نفلی صدقات و خیرات کے ذریعے جو انہیں دیے جاتے ہیں اور جس کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کریں گے. اور فرض کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو کسی نے زکوٰۃ نہیں دی یا نفلی صدقات و خیرات نہیں ملے انہیں، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے اپنی ضرورت کی تکمیل، صدقۃ الفطر جمع ہو گیا ان کے پاس، اس کو بیچ کر سکتے ہیں، اس کو بیچ کر اپنی دوسری ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے شریعت نے جس شکل میں عبادت کو فرض کیا ہے اس کی شکل بدلنا یہ جائز نہ ہوگا، کیونکہ عبادات تمام کی تمام توقیفی ہیں. عبادات جب توقیفی ہیں تو جس شکل میں جو عبادت مشروع ہوئی ہے اسی شکل میں اس عبادت کو جب ادا کریں گے لوگ، تبھی وہ عبادت کہی جائے گی اور قبول ہوگی. اور منمانی اگر اس کے اندر تبدیلی پیدا کریں گے تو عبادت نہیں رہے گی، پھر اس کو عبادت کا مقام نہیں ملے گا. اس لیے یہ عذر پیش کرنا کہ جو ہے وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کریں گے، وہ اس غلے کو بیچ کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. اس میں کوئی وہ مذاکرہ، ان کی ملکیت ہے، جیسے چاہے پوری کریں. اس کی بنیاد پر فطرے کی حیت اور شکل بدلنا یہ جائز نہ ہوگا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.